اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ میں آپ کو مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرمائے، آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ تو لیسن کے آغاز سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو حریص ہیں کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا، علم میں حرص رکھنے والا کہ اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور دنیا یعنی دنیاوی معاملات میں حرص رکھنے والا کہ اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ بہیقی کی روایت ہے۔ تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ جس کو جس کی چاہت ہوتی ہے، جس کو جس کی طلب اور تڑپ اور پیاس ہوتی ہے، وہ اس کے لیے ہی کوشاں رہتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کے لیے حریص تھے؟ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو پھر ہماری حرص کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم کا حریص بنائے، صحابہ کرام کی طرح، جس طرح ان کے اندر طلب اور تڑپ تھی، علم کی پیاس تھی، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، نکال لیجئے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، آواز ناک میں لے کے جائیں گے، ان اللہ، اللہ کا نام پر پڑھیں گے، ہاں کی حرکت کو کنٹرول کریں گے، ہاں نہیں کریں گے، ہاں ٹھیک ہے۔ لا یستحیی، بڑی بات کہ اس کو زیادہ کھینچیں گے، لا یستحیی ان یضرب، مثلا ما، تنوین کو لام میم کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر تنوین ہے، سا کی نرمی کو، نرمی والے حروف میں سے سا، سٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ماسا نہیں ہوگا، مثلا ما بعودتا، بعو نہیں، بعو، عین کا مخرج پڑا ہے نا، کہاں سے ادا ہوتا ہے عین؟ واستہلک، عین ہا، واستہلک، حلق کا درمیانی حصہ، بعودتا فما فوقها، فما فوقها، فأما الذين آمنوا، فأما الذين، میم مشدد، آواز ناک میں لے کے جائیں گے، جب بھی نون مشدد میم مشدد آئے گا، نون کے اوپر شد، میم کے اوپر شد، آواز ناک میں جا کے ٹھہرائیں گے، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، اگین نون مشدد، آواز ناک میں، أنه الحق من ربهم، میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، من ربهم، شد والے حرف کو شدت سے پڑھیں گے، را کو پر، رب، رب نہیں کریں گے، ربهم، وَأَمَّا الَّذِينَ، اگین میم مشدد، گنہ، آواز ناک میں لے کے جائیں گے، کفروا فَيَقُولُونَ ماذا، بڑی مت ہے، ماذا
اراد اللہ، را کو پر ارا نہیں کریں گے، ارا، ٹھیک ہے. اراد اللہ بہذا، ذا، ذال زبر علی، ذا، ذال نرمی سے، بہذا مثلا، مثلا، یدل، یدلو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. لام پیش لو، لام پیش واو لو ہوتا ہے، لام پیش لو. یدل بہ کثیرا، بہ کثیرا، ویہدی بہ کثیرا، ویہدی بہ کثیرا، وما یدل بہ، وما نہیں کریں گے، منہ کسری آواز باہر آئے گی. وما یدل بہ الا الفاسقین، الا الفاسقین. ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. تو ساتھیو یہ ہے آپ کا لیسن، اس کو بار بار سنیے اور دہرائیے. اب باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں تختی نمبر 2 مفرد حروف بلا ترتیب ہم دیکھ رہے تھے. مخارج میں ہم پہنچے تھے صاد، ز، سین، سیٹی والے حروف زبان کی نوک سامنے اوپر نیچے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف. کتنے ہیں؟ 4. ادائیگی کرتے ہیں. فا، با، میم، واو. دوبارہ فا، با، میم، واو. اب ہم دیکھتے ہیں فا کہاں سے ادا ہوتا ہے. فا کا مخرج 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا فرق دیکھنا ہے. فا اوپر والے 2 دانت ثنایا اولیاء نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے جب ٹکراتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے. با دونوں ہونٹوں کا تر حصہ جب آپس میں مل کے جدا ہوگا تو با ادا ہوگا. میم دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ جب آپس میں مل کے کھلے گا تو میم ادا ہوگا. واو، واو دونوں ہونٹوں کی ناتمام گلائی سے واو ادا ہوگا. ٹھیک ہے. فا، با، میم، واو. تو ساتھیو یہ ہیں آج کے مخارج، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیوں معاملہ فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.